کف قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اللہ اکبر. وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کہہ دیں اپنی امت سے اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی ہے صراط مستقیم کی. اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما، ایسا دین جو سچا ہے، جو ثابت ہے. ملت ابراہیم حنیفا، اور طریقہ حضرت ابراہیم کا جو سب کو چھوڑنے والے تھے اللہ کے لیے. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں. قل فرما دیجئے ان صلاتی، تحقیق میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اسی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالم کا. لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی کا میں حکم کیا گیا ہوں اور سب سے پہلے جو ہے میں اسلام لانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ماننے والا ہوں. تو یاد رکھیں کہ یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ حکم فرما دیں کہ اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے. اچھا پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِهِ. اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ صراط مستقیم. اچھا وہ صراط مستقیم کیا تھی؟ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے بھلائی کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور گناہ کے کام جو ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں ان کے قریب نہ جائیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو قتل نہ کریں کسی جان کو مگر جو اللہ کی طرف سے حق ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. اور اسی طرح حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح حکم دیا تھا اوفوا الکیل والمیزان، ناپ اور تول پوری کرو. اور اسی طرح فرمایا تھا فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو حق کی بات کرو. اور اسی طرح جب عہد کرو تو اس کے ساتھ وفا کرو. ان سب چیزوں کو ذکر کر کے کیا فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. یہ جو اللہ نے احکام فرمائے یہ سیدھا. اب یہاں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اعلان فرما دے اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے کیا؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. دینن، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین ہے ثابت. کون دین؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام.
فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے اللہ ہرگز اس کا دین قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہی وہ دین ہے ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، چونکہ مکے والے کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، اس کے گھر کے مجاور ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے بیٹے کی برکت سے جو زمزم نکلا اس زمزم کو پلانے والے ہیں، اس کے بیٹے کی ماں نے جو صفا مروہ دوڑی ہم بھی صفا مروہ دوڑنے والے ہیں، اس نے مینا میں جو کنکریاں ماری ہم بھی کنکریاں مارنے والے ہیں، کہتے ہم تو ملت ابراہیم پہ۔ اللہ نے فرمایا بدبختو تم کہاں ملت ابراہیم پہ ہو؟ ابراہیم بتوں کو توڑنے والا، تم کعبے میں بتوں کو رکھنے والے، کیسے ملت ابراہیم پہ ہو؟ صرف کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا کہ آدمی جتنا قبروں پہ سجدہ کرو اس سے بھی کہو، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ جناب ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہم کو بتوں کو پوجتے ہیں، یہ بت تھوڑے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو پوجنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہی وہ بات ہے جو ان کے دماغوں میں تھی کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ فرمایا بدبخت ہو تم، مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو۔ ابراہیم شرک مٹانے والا، ابراہیم بتوں کو توڑنے والا، ابراہیم ماں باپ کو چھوڑنے والا، تم کیسے ملت ابراہیم پہ ہو؟ اچھا یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں، اور نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اللہ نے سب کا رد بیان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور ظالموں نہ ابراہیم یہودیوں کے دین پہ تھا نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا، حنیف کہتی ہے سب سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کرنے والا، سب سے تعلق توڑ کے اللہ سے جوڑنے والا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکا مسلمان تھا، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں، جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور اسی طرح فرمایا من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے اور دین کو چھوڑے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا پاگل ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم۔ اسی طرح فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو اللہ نے فرمایا اعلان کر دے قل ان صلاتی، ایمان سے کہیں صرف یہ آیت یاد کر لو نا تو انشاءاللہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں ان صلاتی، تحقیق میری نماز، کیا معنی؟ یعنی میری تمام عبادت بدنی، نماز کا ذکر ہے، اب روزہ جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، نماز جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، طواف جو ہے وہ بھی عبادت بدنی ہے، صفا مروہ دوڑتے ہیں عبادت بدنی۔ ان صلاتی، میری تمام عبادات بدنیہ، والنسکی، اور میری قربانی، یعنی کیا معنی؟ عبادات مالیہ۔ یاد رکھو عبادت دو قسم ہوتی ہے، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ کیا معنی؟ ایک عبادت میں بدن تو خرچ ہوتا ہے نا، آخر آدمی وضو کرتا ہے، مسجد آتا ہے، چلتا ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو یہ بدن خرچ ہو رہا ہے، پیسے تو نہیں لگتے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی کہے کہ 10 ریال دو پھر نماز پڑھو۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے مالیہ، کہ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو افطار کرانا، کسی کو روزہ رکھوانا، یہ سب عبادات مالیہ ہیں۔
تو اللہ کا نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی، میری تمام عبادات اور میری تمام قربانی مالی عبادات، اور اس کے بعد فرمایا کہ ومحیایا، اور میری زندگی ومماتی، اور میری موت للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اعلان فرما دیں۔ اب یہیں سے مسئلہ سمجھیں کہ یہی وجہ ہے کہ جنازے میں آپ نہ رکوع کرتے ہیں اور نہ سجود کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم رکوع سجود کرتے تو دشمن تو کہہ سکتا ہے تم بھی تو بندے کو سجدہ کرے ہو یار، آگے تو میت رکھی ہوئی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نہ توحید میں خلل نہ پڑے، میرے بندے کے عقیدے میں شبہ نہ پڑے، لہذا میت رکھے کھڑے کھڑے بس پڑھ لو، نہ رکوع کی ضرورت ہے اور نہ سجود کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر جنازے میں اہم چیز کیا ہے یاد رکھو، کیا ہے؟ تکبیر۔ یعنی ایک آدمی کو دعا نہیں آتی، کوئی کھڑا رہے، درود شریف تو آتا ہے، ثنا تو آتی ہے، دعا نہیں آتی، اللہ اکبر بس اللہ اکبر 4 دفعہ کہہ دیا جنازہ ہو گیا۔ تو تکبیر کیوں بڑی ہے کہ یقین کر لو یہ جو سامنے ہے یہ بھی میت ہے، بڑا اللہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے۔ جن پہ موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتے، جن پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، جن پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اپنے جنازے میں بھی تیرے محتاج ہیں کہ کوئی لوگ آئے جنازہ پڑھیں، وہ تو اس لیے آدمی خوش ہوتے یار بڑا جنازہ ہوا، کیوں؟ کوئی تو اللہ والا ہوگا، کسی کی دعا تو لگ جائے گی نا۔ وہ تو تیری دعاؤں کے محتاج ہیں، تم الٹا ان سے مانگ رہے ہو۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں آدمی کے عقیدے کو کیا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں تو کسی قبر پہ جھکنا، کسی بندے کے آگے جھکنا، کسی بت کے آگے جھکنا، سب چیزیں جو ہیں اگر عقیدے کے اعتبار سے کر رہے ہو تو کفر و شرک ہے، اور اگر ویسے اپنے عقل سے تعظیم بنا رہے ہو تو گناہ کبیرہ۔ اور اسی طرح قربانی ہے، منت ہے، منوتی ہے، چڑھاوا ہے، اٹا ہے، گھٹا ہے، اگر غیر اللہ کے نام پہ ہے تو شرک۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی نے کہ میری قربانی، میری مالی بدی سب اللہ کے لیے، اور ہم مسلمانوں نے ماشاءاللہ بڑے شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے؟ منت اللہ کے لیے مانی ہے، نیاز حضرت حسین کی ہے۔ منت اور نیاز میں کیا فرق ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا۔ نظر مان سکتے ہو لیکن اللہ کے، انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میں نے منت مانی ہے تو منت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے، صدقہ خیرات اللہ کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جب نبی کے لیے حکم ہے تو ہماری کیا طاقت ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میری زندگی، کیا مانا؟ یہ نہیں کہ جب چاہو خودکشی کر لو، زندگی اللہ کے لیے، تم کون ہو خودکشی کرنے والے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اس نے خودکشی کی ہے یعنی بطور کفران زندگی کے، تو پھر تو کافر ہو کے مر گیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے۔ اگر ویسے بچہ بس ٹینشن میں آیا، کسی کے پریشانیوں میں گر گیا، گھر آیا، بچوں کے لیے دیکھا تڑپ رہے ہیں، بھوکے ہیں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے وہ
و غریب کر گیا تو کافر نہیں ہوا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے لیے دعا کی جائے گی، لیکن بہت بڑا جرم ہے کہ زندگی تو اللہ کی امانت تھی، تم نے کیسے ضائع کر دی ہے؟ تو قیامت میں اللہ اس کو وہی سزا عطا فرمائیں گے جس طرح اس نے خودکشی کی تھی، یعنی اپنے گلے میں رسا لٹکایا تھا، قیامت میں بھی لٹکتا رہے، اگر زہر کھائی تھی زہر کھلائی جائے گی، چھلا مارا تھا چھلا مارا جائے گا، کیونکہ زندگی موت اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، اللہ تعالیٰ لا شریک لہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد بھی ہیں، احد بھی ہیں، صمد بھی ہیں، لم یلد بھی ہیں ولم یولد بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ لا شریک لہ وبذالک امرت، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں اسلام لانے والا۔ کیا مانا کہ جب وحی حضور پہ اتری تو سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان لائے۔ تو جیسے دنیا ایمان لاتی ہے، اللہ کا نبی بھی اللہ کی وحی پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید پہ، اپنی نبوت و رسالت پہ۔ اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں وہ بعض روایات میں ہے اول من آمن ابی بکر، سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک روایت میں ہے اول من آمنت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ تیسری روایت میں ہے کہ اول من آمن علی رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ اول من آمن زید، سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو علماء نے اس کو جمع کر دیا کہ مردوں میں اور بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہیں، اور بچوں میں، چونکہ حضرت علی تو بچے تھے نا اس وقت، حضرت بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اللہ کا پیغمبر اپنے اس عقائد پہ ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ جب تک بندہ خود ایمان نہ لائے دوسرے کو ایمان کی دعوت کیسے دے گا؟ واللہ اعلم۔